مومنون ایمان والے، تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ کون سے ایمان والے؟ اب ایمان والوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، ہم وہ، فی صلاتہم، فی معنی میں، اور صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہم وہ جو، عن اللغو، لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، لغو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، یہ لغو کام ہے، فضول کام ہے۔ معرضون، جو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں، فضول باتوں سے جو منہ موڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اب آپ خود ترجمہ کریں اس کا، بالکل سادہ ہے۔ والذین، وہ لوگ، ہم وہ جو، للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین ہم، وہ لوگ کامیاب ہیں، لفروجہم حافظون، جو اپنی فروج یعنی اپنی شرمگاہ جو ہے، حافظون اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ جو آج ہم نے 18واں پارہ شروع کیا ہے، اس کی ابتدا میں جو چند آیات ہیں سورہ المومنون کی، اس میں 6 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جن میں یہ 6 نشانیاں ہیں۔ یہ 6 نشانیاں جس میں ہوں گی وہ کنفرم جنتی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق بھی ہے، اور اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہمارے پاس ایک معیار بھی ہے کہ ان 6 خوبیوں میں میرے اندر کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے، اور جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم دور کر لیں اور جنتیوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 خوبیاں کون سی ہیں اور میرے اندر کون سی ہیں اور کون سی ضرورت ہے کہ آ جائیں۔ تو پہلی خوبی، قد افلح المومنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں دل کی ایک باطنی کیفیت ہے کہ اندر قرآن مجید پڑھتے ہوئے بندے پہ ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھے، اور اس کا جسم بھی جھک جائے، اس کا دل بھی جھک جائے۔ ایک ہوتا ہے خضوع، ایک ہوتا ہے خشوع۔ خشوع و خضوع، یہ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بڑی نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ خضوع کہتے ہیں باہر والا حصہ جھکنا، یہ ہاتھ، پاؤں، کمر، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ اور خشوع کہتے ہیں اندر والا حصہ، دل جھک جائے۔ تو باہر کے ساتھ ساتھ ہمارا وجود کا اندر دل جو ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ دعا کرو کہ یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ ایمان والے کامیاب جو ہے، یہ ان کی نشانی ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، دل بھی ان کا جھک جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، ان کو زین العابدین کہتے اس وجہ سے کہ وہ عابدین کی زینت ہے۔ تو زین العابدین، عبادت کرنے والوں کا حسن۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، شور پڑ گیا ہے، ادھر ادھر سے بڑے لوگ آ گئے کہ آگ لگ گئی، باہر آ جاؤ، آگ لگ گئی۔ ان کو فکر ہی نہیں، وہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے آگ بجھانی شروع کر دی، بجھا لی نماز پڑھ کے۔ لوگوں نے کہا جی حضرت ہم نے بڑا شور کیا، آپ نے فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی پورے گھر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، شعلے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس بڑی آگ کی فکر میں تھا۔
یہ کیفیت ہے، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے تیر لگ گیا، اور تیر اتنا سخت لگا کہ وہ نکلتا نہیں تھا، اس کی درد تکلیف اتنی تھی اس طرح۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے کہا چھوڑ دو، اس تیر کو لگا رہنے دو۔ تو بزرگوں سے عرض کیا آپ نماز پڑھیں، تو انہوں نے نماز شروع کی، کہا اب نکال لو، تو وہ انہوں نے نکالا تو ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کیفیت اتنی آگے چلی جاتی ہے، پھر ان کو اپنے جسم کی پرواہ نہیں رہتی۔ دعا کریں، یہ بابرکت دن ہیں، بابرکت راتیں ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اور مجھے بھی خاص طور پہ یہ برکت عطا فرمائے، ہماری نماز ٹھیک ہو جائے اور خشوع کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے، نماز میں رونا آ جائے، سجدے میں رونا آ جائے، اللہ تعالیٰ کو منانا آ جائے۔ یہ پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی، جس کو نصیب ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور دوسری خوبی والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو یعنی فضول کام نہیں کرتے، یعنی اگر کسی جگہ پر گندی محفل ہو رہی ہے، بری باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں کبھی بیٹھیں گے نہیں، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات شروع ہوئی ہے تو وہ اٹھ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ یعنی لغو فضول بری چیز، معرضون اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو فضول ہے وہ لغو ہے، ہر وہ چیز جو راہ حق سے بھٹکانے والی ہے وہ لغو ہے۔ تو آج کے دور میں موبائل پر مختلف ایپس بنی ہوئی ہیں، ان پہ وقت ضائع کرنا، یہ جو نوجوان ہیں خاص طور پہ بچے، وہ گیموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، رات گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، وہ پب جی میں لگے ہوئے ہیں، ایک اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، اسی چکر میں پھنسے ہوئے۔ یہ لغو کام ہے، اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ فضولیات میں اپنا وقت نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا چلو فری ہے، تاش کھیلنا شروع کر دیا، فضولیات ہے۔ کچھ لوگ ہیں چلو جی آج کیا کرنا ہے، آج سارا دن کرکٹ کھیلنی ہے، سارا دن جمعے والے دن لگے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھا جا رہا ہے، نماز جمعۃ المبارک ادا ہو رہی ہے، وہ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لغو ہے، یہ فضولیات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کے وقت کو کھا جاتی ہیں یہ چیزیں۔ کچھ ناول میں ڈائجسٹ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ویڈیوز میں یوٹیوب کے اوپر مووی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح وقت کو ضائع کرنے والی ہر چیز، ایمان کو ضائع کرنے والی ہر چیز یہ لغو ہے، اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہر لغو چیز سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ دو صفتیں، دو خوبیاں، نماز میں خشوع اور فضولیات سے اجتناب، ہر فضول عمل اس سے منہ موڑ لینا۔ تو یہ ماں باپ پہ لازم ہے اپنے بچوں کے وقت کو قیمتی بنائیں، ان کو احساس دلائیں کہ بیٹا آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ان چیزوں میں وقت برباد نہ کریں، وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے بہت آگے جانا ہے، حالات بڑے ٹف ہیں، بہترین تیاری کرو گے، مقابلہ کرو گے، پھر ہی آگے جا سکتے ہو، تو وقت کو ضائع نہ کرو۔ تیسری خوبی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی بھی ہوتی ہے، وہ جان کی بھی ہے، وہ زمین کی بھی ہے، وہ جانور کی بھی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسری چیز اپنے اوپر لازمی کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ،
ایک حدیث پاک میں ہے کہ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی کیا زکوٰۃ ہے؟ روزہ۔ آپ رک جاتے ہیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، کھانے پینے سے، دیگر چیزوں سے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی تقریباً 1,15,000 روپے اتنی اماؤنٹ موجود ہے، آپ صاحب نصاب ہے، تو آپ اس میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دیں۔ 100 میں سے 97.5 روپے شریعت نے کہا ہے یہ آپ کے، اور 2.5 روپے جو ہیں وہ کسی غریب کے۔ تو زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ وہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، وہ بیان ہو چکے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو زکوٰۃ دی جائے گی، والمساکین، مسکینوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں نمائندے، ان کی تنخواہیں اس زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے، وفی الغارمین، اور اسی طرح جس پہ قرض چڑھ گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ قرض سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس سے وہ قرض نہیں جو بڑے بڑے سیاستدان لیتے ہیں، بینکوں سے بڑے بڑے تاجر لوگ لیتے ہیں کہ 2 کروڑ قرضہ لے لیا، ادھر سے پلاٹ شروع کر دیے، اس سے پھر جی ہم دے کے سود، پھر 4 کروڑ اور قرضہ لے لیا، پھر اپنی حکومت آئی تو وہ معاف کروا لیا، پھر 50 کروڑ لے لیا۔ یہ فراڈ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی مظلوم جو بیچارہ کہیں پھنس گیا تو اس کے لیے گنجائش ہے اس کو۔ وفی الغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی مدارس دینیہ، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وابن السبیل، اور اسی طرح وابن السبیل جو مسافر ہے اس کو، تو 8 ہیں مصارف زکوٰۃ۔ تو مال کی زکوٰۃ ہوگی، اسی طرح وہ جو دکانیں آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھی ہیں ان کی کل قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ جو پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہے اس کی کل قیمت جو آج مارکیٹ ویلیو میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو پلاٹ آپ نے اپنے گھر رکھا ہوا ہے رہائش کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے 2 یا 3 پلاٹ بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا مقصد ہے کہ ادھر میں نے رہائش کرنی ہے، جو کاروبار کے لیے پلاٹ رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور آج جو اس کی قیمت ہے اس پہ ہوگی۔ 10 سال پہلے جب آپ نے خریدا تھا اس قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، آج والی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح آپ نے دکان بنائی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے 50 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اس پہ بھی جو آج کی قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ وہ ساری جمع کر لیں گے، کل جمع کر کے اس قیمت کو، جو بینک میں پیسے پڑے ان کو بھی اس میں شامل کر لیں گے، جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں گے، کل قیمت ملا کر اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ کو آسان گور بتا دیا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر جانور وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی ایک تعداد ہے، مثلا بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ جب بڑھ جائے تو پھر ہر 100 کے اوپر ایسے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ گائے وغیرہ ہے 30 کی مقدار کو پہنچ جائیں پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اونٹ ہیں تو 5 سے آگے جا رہے ہیں، تو اس طرح ہر جانور کی ایک الگ کیٹیگری شریعت نے مقرر کی ہے، اس حساب سے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اتنے جانور آج کل بہت کم ہوتے ہیں اس لیے لوگوں پہ یہ تو زکوٰۃ تقریباً نہیں ہوتی، لیکن عشر ہے، فصل جو آپ اٹھاتے ہیں زمین سے، تو ایک چھوٹی سی کیاری بھی اگر ہے اور اس میں آپ نے کوئی چیز بیجی ہوئی ہے تو جب بھی وہ فصل آپ اٹھائیں گے اس وقت آپ اس کا عشر دیں گے۔ تو اگر ہمارا معاشرہ عشر دینا شروع کر دے، زکوٰۃ دینی شروع کر دے اور جانوروں کی زکوٰۃ دینی شروع کر دے، تو فطرانہ دینا شروع کر دے، وہ جو چیزیں شریعت نے ہم پہ واجب کی ہیں زکوٰۃ کی وہ دینی شروع کر دیں، تو ہمارے معاشرے میں کوئی غریب بچے گا ہی نہیں، ساری کی ساری برکت اور خیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی غالباً، اور 5ویں چیز ہے والذین هم لفروجہم حافظون،
وہ لوگ ہیں کامیاب ترین جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی جو افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز اس کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرا فضول چیز سے اجتناب کرتے ہیں، تیسرا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور چوتھا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ نہیں کرنا الا علی ازواجہم، تو وہ جب بھی جائیں گے علی ازواجہم، اپنی ازواج کے پاس، بیویوں کے پاس، او ما ملکت ایمانہم، یا جو کنیزیں ہیں، یہ پہلے دور میں ہوتا تھا اب نہیں ہے، فإنہم غیر ملومین، تو اس پہ انہیں ملامت نہیں کی جائے گی، فمن ابتغى وراء ذلک، تو جو اپنی ازواج اور اپنی وہ ملکیتی کنیزیں ان کے سوا اگر کسی اور طرف جائے گا، فأولئک هم العادون، تو وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب ان کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی اس گناہ میں ملوث ہوگا تو وہ فلاح نہیں پائے گا۔ والذین هم لأماناتہم، تو اس کے بعد وہ لوگ ہیں لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبی ہے ایمان والوں میں، تو اس خوبی پر بھی ہمیں پیرا دینا چاہیے، امانت میں خیانت نہ کریں اور اپنے وعدے پورے کریں۔ اور اگلی بات والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخری بات ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، دوسرا وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ دو طرح سے۔ ایک تو نماز کی حفاظت یہ ہے کہ وہ نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں، پڑھی پڑھائی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ یعنی کئی مرتبہ بندے کی نمازیں بہت ساری ہوں گی لیکن وہ کسی کا حق مارے گا، اس کی نمازیں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ تو وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کسی کا حق نہیں مارتے۔ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ اپنا وضو ٹھیک کرتے ہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنا خیال پاکیزہ رکھتے ہیں، تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کی نماز ضائع ہو جائے۔ الذین اولئک هم الوارثون، یہی لوگ، یہ وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ 6 چیزیں جس میں ہیں وہ جنتی ہے، تو یہی لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں یا اللہ؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فردوس بری کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ان کی وراثت ہے، ان کی ملکیت میں ہے، تو یہ جنت کے وارث بن جائیں گے جس میں یہ 6 خوبیاں ہوں گی۔ تو دوستو آج کے درس قرآن میں ہم نے 18ویں پارے کے شروع سے یہ 6 خوبیاں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے میں، جس مرد میں، جس عورت میں یہ 6 خوبیاں ہوں گی وہ اپنے دامن کو پاک رکھے گا، گناہ کے قریب نہیں جائے گا، برائی کی طرف خیال نہیں کرے گا، اپنی نمازوں میں خشوع کرے گا، لغو اور فضول چیزیں یہ ترک کر دے گا، اور امانت اس میں خیانت نہیں کرے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو یہ وہ چند خوبیاں ہیں جس بندے میں یہ پیدا ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو دوستو ہم کوشش کریں کہ یہ خوبیاں اپنے وجود میں، اپنے آپ میں لانے کی کوشش کریں، امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ یہ وقت بھی امانت ہے، اس وقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا وہاں پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔